زندگی کیا ہے میری، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی۔ زندگی کو میں جی رہی ہوں یا زندگی مجھے جیے جا رہی ہے۔ ہم ساری مڈل کلاس خواتین کی ایک ہی کوشش، اپنے گھر کو لے کے چلنے کی، برکت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جو ہے جتنا ہے اور جیسا ہے اس کے اندر رہ کر، اپنی خواہشات کو محدود کر کر اپنے گھر کو ایک پرسکون اور جنت والا گھرانہ بنانے کی کوشش۔ ویلکم بیک ناظرین، میرا لائف ولاگس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میری پیاریاں؟ امید ہے بخیر و عافیت ہوں گی، ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گی۔ تو میری پیاریوں، آج پھر ایک دن کا آغاز ہو چکا ہے، دن کی ایک نئی جد و جہد کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں آپ اور میں، ہم سب اپنے اپنے طریقے سے اپنی زندگی میں کام کر رہے ہیں۔ آج ایک بہت پیارا سا ٹاپک، برکت کا ٹاپک لے کر آئی ہوں، اور کس طریقے سے اللہ کے کلام کی کون سی سورت پڑھنے سے ہمارے رزق میں، روزی میں بے پناہ برکتیں آتی ہیں، اور کون سی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے گھر کی روزی کو، ہمارے گھر کے رزق کو، ہماری برکتوں کو اور ہماری خوشیوں کو ہماری ہی کچھ عادات کی وجہ سے ختم کر دیتی ہیں۔ پیارے دوستوں، زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی بعض اوقات ہم کسی دوسری فیملی، اپنی کزن، اپنی سسٹر یا کسی دوسرے کو دیکھنے کے بعد جب اپنا موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو اچھی خاصی اپنی برکت والی لائف کو ہم خراب کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے جیسا ہے اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا سیکھیے، کیونکہ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ جو ایک مرتبہ شکر کرتا ہے میں اس کی نعمتوں کو 10 گنا بڑھا دیتا ہوں۔ تو بس جب ہم شکر کرنا شروع کر دیں گے تو الحمدللہ نعمتیں بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گی، وہ نعمتیں جن کی ہمیں خواہش ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں، جب بھی ہمارے گھر میں راشن آتا ہے، جب بھی کوئی بھی آپ کا سامان آئے، تو جب آپ سامان ڈال لیں تو ایک مرتبہ سورہ علم نشرہ، سورہ علم نشرہ 30ویں پارے کی سورت ہے، آپ انشاءاللہ دیکھیں آپ کو مل جائے گی۔ سورہ علم نشرہ لک صدرک، یہ والی سورت آپ پڑھیں اور پڑھ کے اس پہ دم کر دیں۔ جب بھی آپ آٹا ڈالیں، چینی، چاول، جو بھی آپ کا ریشن آتا ہے، جب بھی آپ اس کے باکس میں یا اس کے جار میں یا بالٹی میں جس چیز میں بھی ڈالیں گی، تو آپ سورہ علم نشرہ پڑھ کے اس پہ دم کریں گی اور پھر ڈھکن کو بند کر دیں گی بسم اللہ کر کے۔ تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کا راشن میں اتنی برکت رہے گی، آپ کا راشن انشاءاللہ جب تک دوسرا راشن نہیں آئے گا تو وہ کبھی خالی نہیں ہوگا وہ برتن۔ اور ایک اور بات کہ جو کہ ہماری دادیاں وغیرہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جب بھی آپ آٹا گوندنے کے لیے نکالیں تو ایک مٹھی آٹا ایک شاپر کے اندر ڈال دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ صبح شام گوندتی تو صبح شام، اگر آپ روزانہ گوندتی تو روزانہ۔ آٹا گوندنے سے پہلے ایک مٹھی آٹا ایک شاپر میں ڈال دیں اور اس شاپر کو جو ہے وہ نوٹ لا کے یعنی گٹھان لا کے اپنے اس بالٹی میں ہی رکھیں۔ روزانہ اس طرح کرتی رہیں، جب آپ کا تقریباً 1 سے 1.5 کلو آٹا ہو جائے اس شاپر میں جمع، 2 سے کافی ٹائم لگتا ہے، یعنی 1 مہینہ تو آپ کو لگ جائے گا، پھر وہ 1 سے 1.5 کلو آٹا اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دے دیں۔ آپ یقین کریں، آپ اتنی زیادہ برکت محسوس کریں گی، آپ اس کا اندازہ آپ کو جب ہی ہوگا جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گی۔ یہ میں نے خود عمل کیا ہے، وہی 10 کلو آٹا جو ریگولر ہمارے یہاں آتا ہے، جب اس بات پہ میں نے عمل کرنا شروع کیا تو وہ 10 کلو آٹا بالٹی بھرنے کے باوجود آدھے سے زیادہ بچ جاتا تھا، اور میں خود اللہ کی اس کرم پہ، اس برکت پہ حیران تھی۔ انشاءاللہ تعالی میری مڈل کلاس بہنیں جو تھوڑی سی تنگی کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، ان 2 باتوں پہ آپ عمل کر کے دیکھیے، آپ خود دیکھیں گی کہ کتنا زیادہ آپ کو واضح فرق محسوس ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہماری رزق کی، یعنی جو ہمارے گھر میں رزق کی برکتیں ہیں، جس کو ختم کر دینے والی جو 3 چیزیں نا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتائی ہیں کہ وہ 3 چیزیں جو آپ کے گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو ان کے گھر سے، ان کے رزق سے اور ان کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، یعنی ان کے گھر میں برکت ختم ہو جائے گی، خوشی ختم ہو جائے گی ان کے گھر سے۔ جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے اور برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور نمبر 2، وہ لوگ جو دن چڑھے سوتے رہتے ہیں، یعنی جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے، جب سو رہے ہوتے ہیں، یعنی اور اگر اٹھتے بھی ہیں یعنی بہت زیادہ لیٹ اٹھتے ہیں، صبح کی جو برکت کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، وہ گزر جانے کے بعد اٹھتے ہیں، جب فرشتے جو ہیں وہ رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب فرشتے، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، صفوں میں جا کے انسان کے لیے رزق لے کے اترتے ہیں، جو رزق والے فرشتے ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ان کا رزق ان تک پہنچاتے ہیں۔ اور بعض اوقات رزق تو ظاہر ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا، لیکن بعض اوقات یہ تنگیاں، سختیاں اور
یعنی اس کے لیے اتنی زیادہ تگ و دو کرنا، یہ بھی ایک بے برکتی کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑا کھانے کے لیے بھی بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، رزق میں برکت کی کمی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیجیے صبح اٹھیں اور یا رزاقوں کی ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ خود برکتوں کو محسوس کریں گے۔ اور دوستوں، نمبر 3 جو اس کی علامت ہے جس سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے یا برکت ختم کر دی جاتی ہے، جہاں رشتہ داروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جب وہ آتے ہیں تو ان کو عزت نہیں دی جاتی، یا غریب ہونے کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب مہمان نوازی میں تھوڑی کنجوسی کی جاتی ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا جاتا ہے، یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ رزق میں برکت کی کمی کا سبب بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 میاں بیوی کا جھگڑنا، نمبر 2 صبح دیر سے سو کے اٹھنا، اور نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرنا۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے ٹاپک کو کور کر سکوں، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو اس سے برکتیں اور رہنمائی ملے گی۔ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے، اور چینل پہ نئے ہیں تو ان کو سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔